السلام علیکم 10th کلاس. ہاؤ آر یو؟ کل کے لیکچر میں ہم نے یہاں پہ سٹاپ کیا تھا کہ عورتوں کے کردار کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ایک مسلم ریاست کی، پاکستان ریاست کی کریشن کے لیے عورتوں نے کس طرح سے مردوں کا ساتھ دیا. تو نیکسٹ پیراگراف سے سٹارٹ کرتے ہیں. He nominated Jahan Ara Shahnawaz and Ma Isfahani for it, telling Isfahani to counter the Hindu propaganda that Muslims were reactionaries who wanted to create a theocratic state. جب قائد اعظم کو UN کے لیے نامینیٹ کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے یعنی کہ ایک نمائندے کے طور پر ان کو وہاں پہ بھیجا گیا کہ وہاں پہ وہ پاکستان کی کریشن کی کیس پیش کریں. تو پھر انہوں نے جب وہ وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے جہاں آرا شاہ نواز کو نامینیٹ کیا اس کے لیے، اور ماہ اصفہانی کو ٹیلنگ اصفہانی کو یہ بتاتا ہوئے ٹو کاؤنٹر دا ہندو پروپیگنڈا کہ وہ مخالفت کریں ہندو پروپیگنڈا کی جو کہ مسلم ریئیکشنریز کے لیے who wanted to create theocratic state، جو کہ ایک مذہبی اسٹیٹ چاہتے تھے مسلمان، ان کے خلاف جو ہندو پروپیگنڈا تھا اس کی مخالفت کریں. They addressed public meeting and met heads of delegation at the UN from various countries and dispelled their apprehensions about creation of Pakistan. انہوں نے عوام سے خطاب کیے، میٹنگز کیے اور ان کے ہیڈ آف ڈیلیگیشن یعنی ان کے نمائندوں سے ملے UN میں، فرام ویریس کنٹریز کئی ممالک میں، اینڈ ڈسپیلڈ اور مسترد کیے، ختم کیے دیئر اپریہنشنز ان کے جو خدشات تھے اباؤٹ کریشن آف پاکستان کی کریشن کے بارے میں جو ان کے خدشات تھے ان کو انہوں نے ختم کیا. اصفہانی راٹ آف بیگم شاہنواز، اصفہانی کو بیگم شاہنواز لکھا گیا. دا بیگم این ایکسپیرینسڈ، بیگم جو ایک تجرباتی پارلیمنٹیرین تھی، میڈ کوائٹ این امپریشن آن دا آڈینس ود ہر فلوئنٹ اسپیچز، انہوں نے بہت ہی اثر ڈالا اپنی رواں اسپیچز کے ذریعے آڈینس پر. when the provincial assemblies elected their quota of members to the constituent assembly، اور جب صوبائی اسمبلی نے منتخب کیے اپنے ممبرس کا کوٹا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے، دستور ساز اسمبلی کے لیے، بیگم شاہ نواز واز الیکٹڈ فرام پنجاب اینڈ شائستہ اکرام اللہ فرام بنگال. تو بیگم شاہ نواز کو پنجاب کی طرف سے اور شائستہ اکرام اللہ کو بنگال کی طرف سے منتخب کیا گیا. بائی ارلی 1947 کے سٹارٹ میں ہی، ابتدا میں ہی، دا پاکستان موومنٹ ہیڈ بیکم اے ماس موومنٹ، تو پاکستان جو تحریک پاکستان تھی وہ ایک ماس موومنٹ بن گئی، ایک صحیح ماس قسم کی بھاری یعنی ایک پرتاثر موومنٹ بن گئی. An intelligence report quoting the Daily Dawn reported that on 2nd February, the Frontier Women's Provincial Muslim League held its annual session in Peshawar. اور ڈیلی ڈان میں یہ رپورٹ کیا گیا، انٹیلیجنس کوٹنگ جو تھی اس میں ڈیلی ڈان میں یہ رپورٹ کیا گیا، یہ بتایا گیا، یہ خبر چھاپی گئی کہ 2 فیبروری کو فرنٹیئر ویمنس پروونشل مسلم لیگ جو ہے وہ اپنا سالانہ اجلاس رکھے گی پشاور میں، which was attended by 1000 برقع clad women، جو کہ کافی بھاری تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں برقع clad women نے اس میں شرکت کی. By April, groups of women leaguers were touring Frontier for the Frontier Women's Subcommittee. اپریل میں جو ان ویمن لیگرز کا گروپ تھا اس نے ٹور کیا فرنٹیئر میں، فرنٹیئر ویمنز گروپ کے لیے آف ویمن لیگرز کا ور ٹورنگ دا فرنٹیئر، جنہوں نے ٹور کیا فرنٹیئر میں فار دا فرنٹیئرز ویمن سب کمیٹی میں، ہیڈ آسکڈ فار ہیلپ فرام پنجاب ویمن لیگرز، جنہوں نے پنجاب ویمن لیگرز سے ہیلپ مانگی. مسز کمال الدین فرام پنجاب ایڈریس دا ویمن آف کوہاٹ، اور مسز کمال الدین جو تھیں انہوں نے پنجاب کی طرف سے کوہاٹ کی ویمن سے خطاب کیا فرام دا مسلم لیگ کی طرف سے، آفس تھرو لاؤڈ اسپیکر پہ. لیڈی ہارون ہیڈ ٹورڈ دا خیبر پختونخوا پروونس ایز فار بیک ایز اکتوبر 1945، اور لیڈی ہارون نے خیبر پختونخوا کی طرف سے جو ہے 1945 کو اکتوبر میں کیا.
accompanied by a group of women that included Begum Hakim, that president of Bengal Muslim League. उन्होंने और आपके साथ जो शामिल थी वो बेगम हाकिम थी, प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल मुस्लिम लीग की प्रेसिडेंट थी. The valiant act of women leaguers' heroism was in February or March 1947. A valiant act mean एक बहादुराना एक्ट जो था, काम जो था विमेन लीगर्स का, और उनकी बहादुरी फरवरी मार्च 1947 को उभर कर सामने आई. When one young woman climbed on top of the Punjab Secretariat. When young woman climbed, जब एक नौजवान औरत टॉप पे चढ़ी, छत पे चढ़ी, या पंजाब सेक्रेटरीट की छत पे चढ़ गई, रिमूव द यूनियन जैक, और उसने यूनियन जैक को उतार दिया. यूनियन जैक जो है वो एक यूनाइटेड उसका फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम का जो फ्लैग लगा हुआ था वहाँ पे इतना मतलब बहादुराना काम उसने किया कि वो छत पे चढ़ के उसने उस झंडे को उतार दिया. एंड हॉइस्टेड द पाकिस्तानी फ्लैग, और वहाँ पे उसने पाकिस्तानी फ्लैग को गाड़ दिया. तो ये एक इतना बहुत ज़्यादा मतलब बहादुराना काम था जो कि औरतों ने करके दिखाया इसके लिए. तो इस एक्ट को देख के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तख्लीक में जितना मर्दों का साथ है, जितना उनका किरदार है, तो उनके साथ साथ बिल्कुल औरतों का किरदार भी वैसे ही है. अगर मर्दों के साथ शाना बशाना औरतें खड़ी होकर काम करें तो तब ही कामयाबी हासिल हो सकती है. The Qaid not only transformed the Muslim League into an effective mass organization in just under 13 years. कायद आज़म ने ना सिर्फ 13 साल में ही एक मुस्लिम लीग को एक पुरअसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बट आल्सो ब्रॉट अबाउट सोशल रिवोल्यूशन, बल्कि आप एक सोशल इनकलाब भी लाए. Bringing Muslim women out of their homes, schools, and colleges onto the streets as activists and effective parliamentarian. आप ना सिर्फ आपने ये काम किया बल्कि आपने मुस्लिम औरतों को घरों से, स्कूल से और कॉलेजेस से बाहर गली में एक एक्टिविस्ट के तौर पर ले आए, पार्लियामेंटेरियन के तौर पर. Since then there has been नो टर्निंग बैक फॉर द वीमेन ऑफ पाकिस्तान, और तब से ही पाकिस्तानी औरतों के लिए कोई टर्निंग बैक नहीं है. थैंक यू सो मच.